روٹیاں بنا کر بیچنے والی حسین لڑکی اور امیر جنزادہ لڑکی کو دیکھتے ہی عاشق ہو گیا اور راتوں رات زبیدہ اپنے صحن میں بیٹھی چاول چن رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کو زور زور سے کوئی بجانے لگا تو زبیدہ نے ایک نظر کمرے کی طرف دیکھا اور فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف جانے لگی جب اسے کسی نے بازو سے پکڑا اور پیچھے کو پلٹ کر کھینچا۔ اس نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کا باپ اسے دروازے سے پیچھے کرتا ہوا بولا کہ جب میں گھر پر موجود ہوں تو تجھے دروازے پر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ابھی زندہ ہوں۔ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتا ہوا دروازے پر گیا۔ معمول کے مطابق آج بھی اس کی سہیلی زرینہ دروازہ پیٹ رہی تھی۔ ارے چچا، زبیدہ کہاں ہے؟ اس کا رزلٹ آ گیا ہے، وہ پاس ہو گئی ہے۔ زرینہ جو کہ اس کی بچپن کی دوست تھی اور محلے دار بھی، جو اکثر زبیدہ سے ملنے اس کے گھر آ جایا کرتی تھی، ملنے کیا بس ملنے کے بہانے ہی تلاش کرتی رہتی تھی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ ارے دیکھ زبیدہ، تو پاس ہو گئی ہے، زرینہ اسے اخبار دکھاتے ہوئے بولی، لیکن وہ خوش ہونے کے بجائے خاموش ہو گئی اور اپنے باپ کی کاٹنے والی نظروں کا جائزہ لینے لگی۔ اچھا، اس نے انجانے سے انداز میں بولا، ہاں یہ دیکھنا، اب جلدی سے مٹھائی کھلا۔ وہ اس کے ساتھ ہی صحن میں بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ تم جانتی ہو نا زرینہ، مجھے نوکری کرنے کی کتنی خواہش تھی۔ میں کتنا من لگا کے پڑھا کرتی تھی کہ میں پاس ہو کر کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈوں گی، لیکن ابا تو مجھے دروازے تک جانے نہیں دیتے، نوکری کیا خاک کرنے دیں گے؟ وہ افسردہ سے لہجے میں اپنے دل کا حال اپنی سہیلی کے سامنے کھولنے لگی۔ ابا تو چاہتے ہیں میں ساری عمر روٹیاں بیچ کر ان کے خرچے اٹھاتی رہوں۔ کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ؟ وہ بہت مایوس ہو کر یہ ساری باتیں اپنی سہیلی سے کرتے ہوئے رو پڑی اور زرینہ اسے چپ کرواتے ہوئے دلاسے دینے لگی۔ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا میری پیاری دوست، یقین رکھو اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا اور سارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس دلاسے سے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اٹھ کر کھانا بنانے لگی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دفعہ اس کا باپ گھر پر نہیں تھا، اسے خود ہی جا کر دروازے پر دیکھنا پڑا۔ دروازے کو کھولتے ہی اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو دکھنے میں ایک نوجوان شخص تھا۔ اس نے دروازہ کھلتے ہی اسے اس کے نام سے پکارا، زبیدہ آپ ہی ہیں؟ وہ حیرت زدہ ہوئی، لیکن کچھ ہی لمحوں میں اسے یاد آیا کہ اس کے کام کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ اسے جانتے تھے، اس لیے اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ جی ہاں، میں ہی زبیدہ ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گی ہمارے گھر؟ میری شادی ہے، سنا ہے آپ روٹیاں پکا کر بیچتی ہیں، آپ روٹیاں پکا دینا، میں اس کی رقم آپ کو ادا کروں گا۔ شادی کا آرڈر سن کر اسے بخار چڑھنے لگا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس وقت اس کا باپ موجود نہ تھا، ورنہ فوراً اسے یہ آرڈر لینے کا بول دیتا۔ اس نے اس شخص سے فوراً منع کر دیا، آج ذرا طبیعت ٹھیک نہیں میری، میں نہیں چل سکتی، اور دروازے کو بند کر دیا۔ فوراً سے دوبارہ دروازہ بجنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ وہی شخص ہوگا اور چلنے پر ضد کرے گا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کا باپ سامنے کھڑا تھا۔ وہ چونک کے رہ گئی، اتنا جلدی وہ لڑکا کہاں چلا گیا؟ اور اس کا باپ وہاں کھڑا تھا اور فوراً سے گھر میں داخل ہو کر گھر کا جائزہ لینے لگا۔ انہیں شک ہونے لگا تھا کہ ان کے جانے کے بعد گھر میں کوئی آیا تو نہیں تھا۔ وہ کرتا بھی کیوں نہ؟ زبیدہ کی والدہ نے اس سے طلاق لے لی تھی اور اسی شک کی وجہ سے ہی اس کی زندگی عذاب بن گئی تھی۔ اس نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا، اور اس سے پہلے زبیدہ کی والدہ یہ کام کرتی تھی، روٹیاں پکا کر بیچنے والا۔ اس کا شوہر شروع سے ہی ہٹ حرام تھا، اسے مفت کی کمائی جو مل رہی تھی۔ پہلے وہ سبزی بیچا کرتا تھا، پھر جب کام میں دل نہ لگا تو اس نے سبزی بیچنے کا کام بند کر دیا تھا۔ اپنی بیوی سے روٹیاں پکوا کر بیچا کرتا تھا، اور کبھی کبھار اگر وہ بیمار پڑ جاتی تو اس کی خوب مار کٹائی کرتا۔ وہ اس کمانے والی زندگی سے بیزار ہو چکی تھی، اور جب اس کا میاں پوری طرح چارپائی پر بیٹھ کر کھانے لگا اور نہ کمانے پر اسے مارنے لگا تو اس نے اس شخص سے طلاق لے لی، اور اس شخص نے سزا کے طور پر اپنی 4 سالہ بیٹی اپنے پاس رکھ لی جس کا نام زبیدہ تھا۔ زبیدہ اب جوان ہو چکی تھی اور یہی کام اب وہ اس سے لے رہا تھا۔ زبیدہ نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ تبھی باپ کا کہا مانے گی جب اسے پڑھنے دیا جائے گا، اور اس کے باپ نے یہ شرط مان لی تھی۔ زبیدہ نے سوچا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر نوکری کرے گی
کم سے کم اس روٹی پکانے والے کام سے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اس کا باپ تھا کہ یہ بات ماننے سے رہا کہ زبیدہ نوکری کرے۔ اسے تو یہی کام اچھا لگتا تھا کہ وہ گھر بیٹھ کر ہی روٹیاں پکائے۔ کبھی کبھار اگر کسی شادی کا آرڈر مل بھی جائے تو اس کا باپ اس کے ساتھ چلا جاتا تھا اور اسی کے ساتھ واپس آتا۔ اسے لگتا تھا کہ اپنی ماں کی طرح زبیدہ بھی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی، اور اسی لیے وہ اس پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ زبیدہ کے باپ کی ساری عمر اسی شک میں گزری کہ اس کی بیوی کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس سے طلاق لے کر چلی گئی۔ زبیدہ کو اپنی ماں کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ زبیدہ کو بھی بہت دکھ تھا کہ اس کی ماں اسے اتنی کم عمری میں چھوڑ کر چلی گئی، اور زبیدہ کے لیے بھی نہ سوچا۔ نہ جانے کیا راز چھپا تھا کہ اس نے زبیدہ کا بھی نہ سوچا، ورنہ تو عورت اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے، چاہے اس کی جوانی ہو یا پوری زندگی۔ لیکن زبیدہ کی ماں نے ایسا بالکل نہیں کیا تھا۔ زبیدہ نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی تھی کہ اس کی ماں کہاں ہے، وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی، یا اس نے اپنا دوسرا گھر بسا لیا۔ زبیدہ کو اب ان ساری باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ شاید اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا اس کی ماں کی وجہ سے، اور باپ تو تھا ہی نشئی، وہ زبیدہ سے پیسے لے کر جوئے میں اڑاتا رہتا۔ زبیدہ اب بڑی ہو چکی تھی، اس کے بھی بہت سے ارمان تھے، لیکن اس کا باپ ان سب ارمانوں پر سانپ بنا بیٹھا تھا، جو وہ زبیدہ کو نوکری نہیں کرنے دے رہا تھا۔ پھر سے شام ہوئی، زبیدہ روٹیاں پکانے بیٹھی تھی۔ وہ روزانہ شام کو روٹیاں پکا کر اپنے باپ کے ہاتھ بیچنے کو بھیجتی تھی۔ ایک ہوٹل والا ان سے ساری روٹیاں خرید لیتا تھا اور پیسے دے دیتا۔ کبھی زبیدہ اپنی کوئی مجبوری بتاتی تو اس کا باپ اسے کچھ رقم دے دیتا، ورنہ وہ سارے پیسے یا تو نشے میں یا پھر جوئے میں لگا دیتا۔ شام ہوئی تو زبیدہ نے روٹیاں پکانا شروع کی اور موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اچانک سے یہ طوفان کیسا؟ وہ پریشان ہو کر بجلی گرجنے کی وجہ سے سارا سامان سمیٹنے لگی۔ ان کا گھر بھی کچھ خاص مضبوط نہ تھا، اور اس کا باپ بھی ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، ابا کہاں رہ گئے؟ اسے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ ہر طرف سے کالی آندھی نے گھیرا ڈال دیا تھا۔ وہ جلدی سے دعا مانگنے لگی کہ موسم ٹھیک ہو جائے، اور کچھ ہی دیر تک بارش بھی شروع ہو گئی۔ وہ ویسے تو بہت بہادر لڑکی تھی، لیکن اس تیز طوفانی ہواؤں نے اسے ڈرا دیا تھا، اور اب تو زوردار بارش بھی برسنے لگی تھی۔ اس نے دیا جلا کر کمرے میں رکھ دیا، جس کی روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑی باہر کی طرف دیکھنے لگی تھی، کیونکہ اس کا واحد سہارا ابھی تک گھر سے باہر تھا۔ وہ جانتی تھی باپ جیسا بھی ہو بیٹی کے لیے سایہ ہی ہوتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ وہ کیا کچھ سوچتی ہے اپنے باپ کے بارے میں، کہ وہ کتنا ظالم ہے۔ کچھ ہی دیر بعد بارش تھوڑی تھم چکی تو اس کا باپ بھی گھر واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ گھر ہی آ رہا تھا کہ زوردار بارش شروع ہو گئی، مگر جیسے ہی بارش تھمی تو وہ گھر آ گیا۔ بارش رکنے کے بعد زبیدہ نے پھر سے لکڑیاں جلا کر روٹیاں پکانا شروع کر دیں۔ کچھ ہی دیر تک اس نے ساری روٹیاں پکا کر اپنے باپ کو دیں، اور وہ ہوٹل والے کو دینے چلا گیا، مگر ساری رات گھر واپس نہ آیا۔ شاید اس نے آج کچھ زیادہ ہی نشہ کر لیا تھا۔ زبیدہ پریشان تو بہت تھی، لیکن سمجھ چکی تھی کہ اس کا باپ اسی ہوٹل کے کسی کونے میں سو چکا ہوگا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو زبیدہ کی آنکھ کھلی۔ اس کے سامنے ہی اس کے باپ کی چارپائی رکھی ہوئی تھی اور وہ اسی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ ابا کس وقت آیا؟ پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے باپ کے لیے ناشتہ بنایا اور رکھ کر زرینہ کے گھر چلی گئی۔ ارے زرینہ، کیا کر رہی ہو؟ زرینہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس اماں کا ہاتھ بٹا رہی ہوں۔ آج تم یہاں کیسے؟ زبیدہ نے اسے کہا کہ تم اپنے بھائی سے کہو میرے لیے کوئی اچھی سی نوکری تلاش کرے، جس سے 4 پیسے کما سکوں۔ شہر بس تھوڑا سا ہی دور تھا ان کے قصبے سے۔ ٹھیک ہے زبیدہ، راشد آتا ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں، مگر… یہ کہہ کر وہ خاموش رہی۔ کیا مگر؟ کچھ نہیں، تم بیٹھو، تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ اس نے کہا وہ ابھی ابھی گھر سے پی کر نکلی ہے، تکلف نہ کریں۔ پھر بھی زرینہ کی ماں نے اس کے لیے چائے بنائی اور دونوں نے مل کر پی۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ جب زبیدہ واپس گھر پہنچی تو اس کا باپ ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی، اس لیے وہ بے خوف ہو کر زرینہ کے گھر چلی گئی تھی۔
کچھ دن گزرے تو زرینہ نے زبیدہ سے کہا وہ اپنے باپ سے اجازت لے کر راشد کے ساتھ چلی جائے۔ راشد ایک شریف انسان تھا، اس کے باپ کو راشد پر یقین تھا، بچپن سے دیکھا بھالا لڑکا تھا، کوئی بری عادت بھی نہ تھی۔ اس کا والد جب نیند سے بیدار ہوا تو زبیدہ نے بہت منت سماجت کی اور آخرکار نوکری کرنے پر باپ کو منا لیا، لیکن اس کے باپ نے اسے سختی سے کہا کہ وہ شام ڈھلنے سے پہلے گھر میں موجود ہوگی۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اگلے روز راشد اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر زبیدہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور ایک اسکول میں ٹیچر کے لیے اپلائی کرنے کا کہا، کیونکہ وہاں سے 2 بجے تک چھٹی مل سکتی تھی اور وہ جلدی گھر بھی پہنچ سکتی تھی۔ لیکن زبیدہ کے قصبے سے یہ آدھا گھنٹے کی دوری پر اسکول تھا، جو بالکل شہر سے باہر ایک ویرانے میں تھا۔ گاؤں کے اکثر بچے اسی اسکول میں جاتے تھے۔ راشد نے اسے بتایا تھا کہ اسے وہاں آسانی سے نوکری بھی مل سکتی ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ایک لنگڑی عورت اسکول سے باہر کی طرف نکل رہی تھی، جس نے بہت ساری بالیاں پہن رکھی تھیں اور کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس عورت کی آنکھیں نیلی تھیں۔ وہ اسے دیکھنے کے بعد تھوڑی ڈر سی گئی تھی۔ نہ جانے کون عورت ہے جو اس وقت اسکول سے نکل رہی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر اپنے ذہن کو اپنے کام کی طرف کیا اور اندر چلی گئی۔ راشد باہر ہی اس کے انتظار میں کھڑا رہا۔ اگر کام بن گیا تو ٹھیک، ورنہ کہیں اور دیکھتے ہیں۔ وہ اندر گئی تو ایک ادھیڑ عمر کی عورت جس نے بالکل سفید رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس عورت نے زبیدہ کو اندر آنے کا کہا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زبیدہ نے اپنا مقصد بتایا۔ اس کے کاغذات وغیرہ دیکھنے کے بعد زبیدہ کو کل سے جوائن کرنے کا بول دیا، کیونکہ یہاں کلاس روم تو تھے مگر استاد زیادہ نہ تھے، بس 3-4 ہی تھے۔ ایک بہت بڑی عمارت تھی جس کا رنگ نیلا تھا۔ وہ اسکول سے باہر نکلتے نکلتے اس عمارت کو غور سے دیکھتے ہوئے باہر آ رہی تھی۔ اسے تھوڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک ڈراؤنی عمارت دکھ رہی تھی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا کہ کیسا اسکول ہے۔ وہ پیچھے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی کہ وہ دوبارہ سے اسی عورت سے ٹکراتی ہوئی زمین بوس ہو گئی تھی۔ اسے ایک زور کا دھکا لگا تھا، مگر اس عورت کے چہرے پر زبیدہ کو زمین پر دیکھ کر کوئی بھی احساس آیا نہ ہوا۔ وہ جلدی جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ سامنے راشد کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں اب پھول رہی تھیں کہ کیا ہوا؟ راشد نے اسے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کام ہو گیا، چلیں یہاں سے۔ راشد نے آئی برو چکا کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کر دی اور وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس نے باپ کو مبارکباد دی۔ زرینہ بھی اس کی طرف مبارکباد دینے پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے والد سے کچھ پیسے لیے اور زرینہ کو دے دیے کہ اس کے لیے چند جوڑے سی دے، اسے اب ضرورت ہوگی کپڑوں کی۔ زرینہ بھی بہت خوش تھی کہ اس کی دوست کو نوکری مل گئی تھی۔ اس نے دوپہر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے کہہ کر ایک رکشے والے کو رکھ لیا تھا جو اس کے آنے جانے کے وقت اسے ڈراپ کر لیا کرے۔ اس کے والد نے یہ بندوبست اسے کر دیا تھا۔ وہ صبح اٹھی، عام سے کپڑے پہن کر ایک سفید رنگ کی چادر اوڑھ لی اور رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ اسکول کے گیٹ کے سامنے ایک کالے رنگ کی چادر میں ملبوس ایک عورت جو اپنے بازوؤں میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر وہی کل والی بات یاد آ گئی تھی۔ وہی جلدی جلدی سے اندر جانے لگی۔ اس عورت کی کشش اسے متوجہ کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے کون سی طاقت اس عورت کی طرف زبیدہ کو کھینچتی تھی۔ زبیدہ کا آج اسکول میں پہلا دن تھا۔ وہ دل لگا کر اپنے کام پر توجہ دے رہی تھی۔ اس اسکول میں ایک ہی ہیڈ ماسٹر تھی، وہ عورت جو سفید ساڑی پہنا کرتی تھی۔ باقی بھی 4 خواتین استاد تھیں، لیکن کوئی بھی زبیدہ سے بات نہ کرتا تھا۔ اسے اس بات سے تھوڑا الجھن سی محسوس ہوتی تھی کہ ایسا ماحول کیوں ہے۔ یہ اسکول 2 منزلہ تھا۔ دوسری منزل پر کوئی بھی نہ جاتا تھا، بس نیچے والے حصے کے کلاسز میں بچے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ لوگ بہت کم تھے۔ زیادہ تر لوگ شہر کے اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا۔ کچھ ہی گاؤں کے لوگ اس طرف اپنے بچے بھیجا کرتے تھے۔ میں بھی ایک شہر کے اس اسکول میں پڑھتی تھی۔ میں اور زرینہ ساتھ ہی اسکول جایا کرتے تھے، راشد کے ساتھ۔ راشد ہمارے بہت کام آتا تھا۔ اسکول کا پہلا دن بہت عجیب سا تھا۔ میں بچوں سے فارغ ہو کر باہر چلی آئی تھی۔ اسکول کے باغ میں کھڑی تھی، رکشے کے ہارن کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سے وہ عورت میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اشارے سے مجھ سے پیسے مانگنے لگی۔ وہ دکھنے میں کوئی بھکارن تھی۔
لیکن اس نے اتنی ساری بالیاں پہن رکھی تھیں کہ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اس نے میرا نام پکارا۔ زبیدہ نام ہے نا تمہارا؟ میں حیران ہو گئی۔ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس اشارہ کیا، ادھر آؤ میرے پاس، بیٹھو اس بینچ پر۔ میرے رکشے نے ہارن بجایا تو میں تیز تیز قدم اٹھاتی رکشے میں جا کر بیٹھ گئی اور اسے جلدی چلنے کا کہا۔ میں گھر پہنچی ہی تھی کہ میرے دروازے پر وہ لڑکا کھڑا تھا جس نے روٹیاں پکانے کا کہا تھا، جن کی شادی تھی۔ اس بات کو تو بہت دن گزر چکے تھے، ان کی شادی تو اب ختم ہو چکی ہوگی۔ میں حیرانی سے اس سے پوچھنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ اس نے پھر سے کہا، ہماری طرف شادی ہے، آپ کے والد سے بات ہو گئی ہے، میرے ساتھ چلیں اسی رکشے میں بیٹھ کر۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ پیسوں کی بھی سخت ضرورت تھی، خرچہ بھی بہت ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا۔ اس نے آدھے رستے رکشے والے کو واپس جانے کا کہا اور مجھے کہا، بس کچھ ہی دور حویلی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی چلتی رہی۔ یہ بہت ویران علاقہ تھا، مجھے کوئی حویلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں رک گئی۔ اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ میں نے کہا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں بتا چکا ہوں۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تو اس نوجوان نے بتایا، میں نے آپ کے ہاتھ کی روٹی کھائی ہے اور میں آپ کے ہاتھ کی روٹی کھا کر ساری رات سو نہ سکا۔ آپ کے ہاتھ کی روٹی میں کیسا اثر تھا میں نہیں جانتا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مگر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں دوبارہ آپ کے دروازے پر صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا اور اب بھی میرا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ زبیدہ گھبرا گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ مجھے واپس جانے دو۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ مجھے آپ روٹی پکا کر دیں، اس کے بعد میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ زبیدہ اب بہت گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک گھر میں آ گئی۔ اسے اپنی جان بچانے کا اس سے زیادہ اور کوئی موقع سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اسی میں بھلائی لگی کہ وہ روٹی پکا کر اسے دے دے۔ اس نے روٹی پکائی اور اس کے بعد وہ اسے گھر چھوڑ گیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کا باپ شدید غصے میں تھا۔ کہاں چلی گئی تھی اتنی دیر؟ اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ میں زرینہ کے گھر بیٹھ گئی تھی، وقت کا پتہ ہی نہ چلا کب شام ہو گئی۔ اس کے باپ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو زبیدہ نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک طرف اس عورت کا اسے اپنے پاس بلانا اور پھر اس نوجوان کا اظہار محبت کرنا، اسے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ باہر نہ نکلتی تو ان سب پریشانیوں سے آزاد ہوتی۔ ایک دن پھر سے اسی لڑکے نے اس کا راستہ روک لیا اور شادی کرنے کا کہا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور غصہ کرنے لگی۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ اسکول چلی گئی۔ وہاں پر اسے اسکول میں وہی عورت ملی۔ اس نے اس سے کہا، وہ جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ایک جن زاد ہے، اس سے دور رہو۔ زبیدہ کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ عورت اس لڑکے کے بارے میں کیسے جان سکتی ہے؟ کیا واقعی وہ نوجوان ایک جن زاد ہے؟ اسے اب اس لڑکے سے خوف آنے لگا تھا۔ مجھے اس بارے میں جاننا ہوگا، مگر آپ کون ہیں اور میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ میں ایک مجبور لڑکی ہوں اور مجبوری کے تحت ہی یہ نوکری کرنے نکلی ہوں، مگر خیر، اس عورت نے کہا، میں تمہاری ہی حفاظت کے لیے یہاں آئی ہوں۔ تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہیں جانتی ہوں، لیکن میں وقت آنے پر اپنا تعارف تم سے ضرور کرواؤں گی۔ میری حفاظت مجھے بھلا کیوں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ تم نے نہیں، اس عورت نے جواب دیا، تمہارے باپ نے بگاڑا ہے اپنی جوانی میں۔ کیا میرے باپ نے کیا بگاڑا ہے کسی کا جس کی سزا مجھے ملے گی؟ اس عورت نے انگلیاں اپنے لبوں پر رکھ کر، شش، چپ کرو، وہ سن لے گا اور تمہیں جان سے مار دے گا۔ کون سن لے گا؟ مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ وہ الجھ سی گئی۔ اسکول کا وقت ختم ہوتے ہی وہ گھر واپس آنے لگی۔ پھر سے راستے میں اسی لڑکے نے اسے روک لیا۔ میں جانتا ہوں اس عورت نے تمہیں میری سچائی بتا دی ہوگی، وہ جھوٹی ہے، تم میرا یقین کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں تم دونوں سے، میرا راستہ چھوڑو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکا اور عورت آخر اس کے پیچھے کیوں پڑے تھے، وہ کیا چاہتے تھے اس سے۔ وہ تو ایک معصوم لڑکی تھی جسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس نے گھر آ کر اپنے والد سے سوال کیا، ابا، آپ نے کیا کبھی جرم کیا تھا اپنی جوانی میں؟ وہ گھبرا کر اٹھا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اسی وجہ سے ہی میں تجھے باہر جانے سے روکتا تھا۔ ابا، مجھے سچ بتائیں، میری زندگی الجھ کر رہ گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے آگے رو پڑی۔ اس کے باپ کو اس پر ترس آ گیا۔
اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور بولنے لگا، آج سے 30 سال پہلے جب میں کھیتوں کی رکھوالی کیا کرتا تھا تو اسی کھیتوں میں کچھ لڑکیاں بھاگتی ہوئی آئیں، جن میں سے ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ ان کے پیچھے کچھ غنڈے پڑے تھے۔ اس لڑکی کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ میں اس کی آنکھوں کا دیوانہ بن گیا۔ ایک ہی نظر میں نے اسے کھیتوں میں چھپا لیا اور کچھ لوگ جنہوں نے نقاب پہن رکھے تھے ساری لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے، لیکن اس ایک لڑکی کو میں نے اپنے پاس چھپا لیا۔ جب وہ لوگ جا چکے تو میں نے اسے باہر آنے کا بولا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، مجھے بچا لو، وہ مجھے بیچ دیں گے۔ میں بہت خاموش ہو گیا۔ وہی میرے دل میں بھی اتر چکی تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے گھر لے آیا۔ میں گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اسے ساتھ رکھنے کے لیے مجھے اس سے نکاح کرنا ضروری تھا۔ وہ بھی بہت مجبور تھی اور نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ میں ایک غریب مزدور آدمی تھا۔ مجھ پر کسی کا بھی شک نہ چاہتا کہ میں نے ہی اس لڑکی کو چھپایا ہوا تھا۔ میرے گھر کی بھلا کون تلاشی لیتا؟ سو ہم نے نکاح کر لیا۔ کچھ وقت بہت اچھا گزرا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، نیلم تم کیوں بھاگی تھی گھر سے؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اس نے اپنے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ دونوں شادی کر سکیں۔ اس لڑکے نے اسے گھر سے بھگا تو دیا، مگر شادی کرنے کے بجائے اسے ایک امیر آدمی کو چند ہزار کے عوض بیچ دیا، کیونکہ وہ لڑکی بہت زیادہ حسین تھی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ جہاں ان لوگوں نے اسے ایک کمرے میں بند کیا تھا وہاں اور بھی کچھ لڑکیاں میری ہی طرح گھر سے بھاگی ہوئی تھیں۔ اسی محبت کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر انہوں نے بھی اپنا گھر چھوڑا تھا اور اپنے لیے کانٹے چنے تھے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے ان کو خریدا تھا وہ مزید آگے بیچنا چاہتے تھے، زیادہ پیسوں کے عوض، کیونکہ ہم بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ مل کر ایک فیصلہ کیا کہ یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ ہم نے دروازے کی چابی آدمی کی جیب سے چرا لی اور ہم دوپہر کے وقت وہاں سے بھاگ نکلی اور ہمارے پیچھے ان کے آدمی آ گئے۔ جب آپ نے مجھے چھپا لیا اور میں بچ گئی، مزید ٹھوکریں کھانے سے یہی بہتر تھا کہ میں آپ سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیتی۔ یہ سب سننے کے بعد میرے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت پیدا ہوئی کہ وہ لڑکی اچھے کردار کی نہ تھی، اس لیے میری محبت اس کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں نے سبزی کی ریڑھی لگانا شروع کر دی تھی اس لڑکی کے لیے کہ اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں اس کی محبت میں مبتلا تھا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسے اچھا کما کر کھلانا چاہتا تھا، کیونکہ میں اسے ایک مظلوم سمجھتا رہا تھا۔ مگر جب اس نے اپنی اصلیت میرے سامنے رکھ دی تو میرے دل میں بھی بال پڑ گیا اور میری نظر میں وہ بد کردار ہو گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ مرد جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو مگر کسی کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتا، اور وہ لڑکی بھی مجھے اسی جھوٹے کھانے کی طرح لگنے لگی۔ مگر اب وقت نکل چکا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ میں اس سے شادی کر کے پچھتا رہا تھا، کیونکہ وہ حاملہ تھی، اس لیے میں بے بس تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے طلاق دے دوں گا، مگر اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ جیسے تیسے 9 ماہ گزر چکے تھے اور ڈیلیوری کا وقت آن پہنچا تھا۔ رات کا اندھیرا بہت گہرا تھا۔ میں اس پر کڑی نظر رکھتا تھا اور سوچتا تھا جو اپنے باپ کی نہ ہو سکی وہ میری بھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ اب میری بدنامی کا باعث نہ بنے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن اس کی کوکھ سے ایک لڑکی نے جنم کیا جس کا نام میں نے زبیدہ رکھا۔ زبیدہ بہت پیاری تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اسے قبول کر لیا۔ سب اچھا چلتا رہا، مگر میرا نشہ نہیں چھوٹا۔ میں نشہ کرتا رہتا، اس کا غم بھلانے کے لیے، اور کسی کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ وہ روٹیاں پکا کر بیچا کرتی، جو رقم ملتی اس سے گھر کا خرچ پورا ہوتا رہتا۔ مگر وقت تیز رفتار سے گزرتا رہا۔ نہ جانے کس طرح اس کے پرانے عاشق کو پتہ لگ چکا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے۔ تم 4 سال کی تھی، میں تمہارے لیے کپڑے لینے گیا تھا، عید کا دن تھا۔ میں نے سب کچھ بھلا کر اسے طلاق دینے کے فیصلے کو بھی رد کر دیا تھا۔ مگر ایک دن جب میں گھر آیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا عاشق اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا تھا اور وہ زار و قطار رو کر اسے بول رہی تھی کہ اس نے اسے معاف کر دیا۔ وہ لڑکا جوان تھا اور تمہاری ماں بھی جوان تھی، میرے سامنے کلہاڑی پڑی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ چیختی رہی۔ میں تمہیں لے کر گھر سے باہر نکل گیا اور کئی دن گھر کا رخ نہ کیا۔ بہت دنوں بعد جب میں گھر واپس آیا تو یہاں کچھ بھی موجود نہ تھا، نہ وہ عورت، نہ وہ آدمی، نہ کوئی خون کے نشان۔ سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔
نہ جانے اس نے کس طرح اس آدمی کو اٹھایا اور دفن کیا ہوگا۔ وہ مر گئی ہوگی یا زندہ ہوگی، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرے دل کو بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے تمہیں پالا اور ساری عمر تمہیں یہی بتاتا رہا کہ تمہاری ماں نے طلاق لے لی تھی۔ زبیدہ کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، ان سے ایک بھی آنسو نہیں نکل رہا تھا۔ وہ سکتے میں تھی، اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سارے معاملے پر کیسا رد عمل پیش کرے۔ اب کہاں ہوگی وہ حیرت میں تھی۔ میں نہیں جانتا، اس کے والد نے جواب دیا۔ زبیدہ کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکا ایک جن زاد ہے اور اس کے باپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ بہانے سے اس کے پاس آیا تھا، اسے اٹھا کر کے جائے گا۔ وہ بہت خوفزدہ تھی، مگر اس نے اپنے باپ سے یہ بات چھپائے رکھی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اپنے باپ کو کس طرح سے بتائے کہ ایک لڑکا کئی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے باپ کو یہ سب بتا دیتی تو وہ یقیناً اسے گھر بیٹھ جانے کا ہی کہتا۔ کچھ دن تک وہ اسکول نہ گئی اور گھر پر پڑی رہی، مگر یہ اس کا حل نہیں تھا۔ ان کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ زرینہ کو اس نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے، مگر جب تک وہ زرینہ کے گھر سے کھاتی رہتی، اس نے فیصلہ کیا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگلے دن وہ اسکول کے لیے روانہ ہوئی، مگر اسکول کے گیٹ کے پاس ہی اسے وہ لڑکا مل گیا۔ اس نے درد بھری آنکھوں سے اس لڑکے کی طرف دیکھ کر بولا، بدلہ لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ مگر میرا قصور کیا ہے؟ وہ جنزاد غور سے اسے دیکھتا رہا کہ یہ ساری حقیقت جان چکی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ آج اسے اسکول میں وہ عورت نہ دکھی تھی، نہ جانے وہ عورت کہاں چلی گئی۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگی، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کیا اس جنزاد نے اسے بھی مار دیا ہوگا؟ وہ سوچنے لگی اور بہت افسردہ ہوئی۔ جب وہ اسکول سے باہر نکلی تو اس رکشے میں بیٹھ کر جلدی چلنے کا بولا۔ کچھ ہی راستہ آگے چل کر اسے محسوس ہوا کہ یہ کس کا رکشہ ہے اور یہ کون چلا رہا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ ہوئی کیونکہ وہ رکشہ وہ جنزاد چلا رہا تھا۔ وہ اسے ایک ویرانے میں لے گیا، اس کے ہاتھ باندھ دیے اور ایک حویلی میں لے آیا جہاں بہت اندھیرا تھا۔ اسے نیچے پھینک کر وہ خود کرسی پر بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری نفرت میرے لیے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تمہاری ماں نے یقیناً تمہیں سب بتایا ہوگا۔ میری ماں؟ میں حیرت زدہ ہوئی۔ ہاں، وہ نیلی آنکھوں والی عورت تمہاری ماں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر زبیدہ بے ہوش ہو گئی۔ پانی کے گلاس مار کر اس لڑکے نے اسے ہوش دلایا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، وہ اس پر چلانے لگی۔ بتاؤ تم کون ہو؟ وہ قہقہہ لگانے لگا۔ میں جن زاد ہوں۔ جب تمہارے باپ نے میرے باپ کو مارا تھا تب میں ایک جن زاد بن کر دوبارہ پیدا ہوا تھا اور کئی سالوں سے اسی بدلے کی طاق میں جل رہا تھا کہ تم جوان ہو کر باہر نکلو اور میں تمہیں اپنا قیدی بنا لوں۔ جب تک تم بوڑھی نہ ہو جاؤ اب تم ساری عمر میری قید میں رہو گی۔ یہاں سے تمہیں کوئی آزاد نہیں کروا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ ہنسنے لگا، مگر زبیدہ بے خوف تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بے قصور ہے، اس لیے اسے کوئی سزا نہیں مل سکتی۔ زبیدہ کو یہاں پر ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک سے چاروں طرف سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور ہر جگہ پھیل گئی۔ زبیدہ نے جب سامنے دیکھا تو ایک سفید لباس پہنے ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ یہی عورت تھی جو اکثر اسے اسکول کے باہر ملا کرتی تھی، جس کے متعلق اس جنزاد نے اسے بتایا تھا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ زبیدہ کو اسے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس نے اس جنزاد سے مقابلہ کیا اور اسے گہرا زخم لگا کر زبیدہ کو وہاں سے لے کر بہت دور نکل آئی۔ یہ ایک بہت ویران صحرا تھا۔ ایک ندی سے پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے زبیدہ کو اس ندی کے پاس لٹایا اور اس پر پانی کے چھینٹے لگانے لگی تو زبیدہ کچھ ہوش میں آ گئی۔ زبیدہ، تم ٹھیک ہو میری بچی؟ اس کی اس آواز پر زبیدہ نے خود کو بہت پرسکون محسوس کیا۔ اس عورت کا لمس محسوس کرتے زبیدہ کو بہت سکون مل رہا تھا۔ اس عورت نے اسے بتایا کہ میں ہی تمہاری ماں ہوں، مگر میں مر چکی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زبیدہ یہ بات سن کر افسردہ ہوئی کہ اس کی والدہ مر چکی ہے۔ میں بس تمہاری حفاظت کے لیے ہی یہاں آئی ہوں۔ مجھے واپس جانا ہوگا، مگر جب تک اس جنزاد سے میں تمہیں مکمل طور پر آزاد نہیں کروا سکتی، میں تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی۔ زخمی حالت میں وہ جنزاد اس کے پیچھے پیچھے آ چکا تھا۔ وہ زبیدہ کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، جبکہ اس کی ماں کو اس نے اپنی طاقت سے بیعت کر دیا تھا۔ اسے واپس اسی حویلی کے سیاہ کمرے میں لے کر آیا تھا۔ وہ کوئی چیز لینے باہر گیا۔ زبیدہ اٹھ کے اس کمرے کے کونے میں چھپ گئی تھی۔ اس جنزاد نے آتے ہی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ کہاں ہو زبیدہ؟ تم بچ نہیں سکتی مجھ سے، زیادہ دور نہیں جا سکتی تم۔
میرے سامنے آؤ، اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں نے محبت کی تھی تم سے، مگر وقتی طور پر تم مجھے اچھی لگی تھی، جیسے میری محبت وقتی طور پر تمہارے باپ کو اچھی لگی تھی، بالکل اسی طرح۔ وہ زور زور سے بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کرنے لگا اور پردوں کے پیچھے اسے ڈھونڈنے لگا، مگر وہ ایک الماری کے کونے میں آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ وہ اس بار خوف زدہ تھی، اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے تر تھیں اور اس نے زور سے بند کر لی تھی۔ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آ کر رکا اور ہنسنے لگا۔ زبیدہ میری جان، تم یہاں ہو، میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ اس نے اس کو بازو سے زور سے پکڑا اور باہر کی طرف لے گیا۔ ہا 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 ہا، کیسے چھپ گئی تھی تم ایک جن ذات سے؟ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتا؟ یہ خوش فہمی تھی تمہاری۔ وہ خود کو اس کے چنگل سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں تمہارا خون پینا چاہتا ہوں۔ جتنی اذیت میں دن رات تڑپا ہوں اور جتنی بے رحمی سے تیرے باپ نے میرا قتل کیا تھا، جتنا میرا خون بہا تھا، میں بھی اتنا ہی خون پینا چاہتا ہوں اب تمہارا۔ وہ ہنسنے لگا اور زبیدہ کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اس کے منہ میں چوٹ لگ گئی اور اس میں سے خون نکلنے لگا۔ وہ خون بہتا ہوا اس کے ہاتھوں پہ ٹپک رہا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر اس خون کو چوسنا چاہتا تھا، مگر کسی نے اسے پیچھے سے کھینچ لیا تھا۔ اس کی ماں وہاں پہنچ چکی تھی اسے بچانے کے لیے۔ زبیدہ نے مسکرا دیا تھا اپنی ماں کی طرف دیکھ کر اور دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی تھی کہ اس کی جان بچ گئی ہے۔ یہ ایک محل نما گھر تھا، ہر جگہ بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے، چاروں جانب اندھیرا تھا۔ اس کی ماں نے اسے دھکا دے کر زبیدہ کو اٹھا لیا اور تیز تیز بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چلنے لگی۔ اس جن ذات کو بس ہلکا سا دھکا لگا تھا، کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، اس لیے وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اب بہت زیادہ غصے میں تھا۔ زبیدہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر فی الحال ان کو سیڑھیوں کا ہی راستہ چننا پڑا تھا، کیونکہ دروازے کے پاس وہ جن ذات کھڑا تھا۔ وہ دونوں چھت پر تو آ چکی، مگر نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ زبیدہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ان کے پیچھے آ چکا تھا۔ زبیدہ کی ماں نے اسے روک لیا۔ تم کیوں میری بیٹی کے پیچھے پڑے ہو؟ اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ اسے باتوں میں الجھانا چاہتی تھی تاکہ زبیدہ وہاں سے بھاگ نکلے، مگر وہ بے حد چوکنا تھا۔ اس نے زور سے زبیدہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا خون پینا چاہتا ہوں، وہ بھی قطرے قطرے کر کے، جیسے اس کے باپ نے میرا خون بہایا تھا، قطرہ قطرہ کر کے۔ اور تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے بھاگی تھی، یاد ہے تجھے میں کیسا تڑپ کے مرا تھا تیری وجہ سے؟ وہ زبیدہ کی ماں سے مخاطب ہوا تھا۔ میرا قصور کیا تھا؟ میں بھی تو تب بے قصور تھا، میں تو تم سے معافی بھی مانگنے آیا تھا، مگر اس کا صلہ کیا ملا تھا؟ مجھے میری موت؟ مگر دیکھو میں تو اپنا بدلہ لینے پھر سے واپس آیا ہوں اور تم دونوں سے بدلہ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ زبیدہ نے روتے ہوئے کہا، ابا مجھے ڈھونڈنے نکلا ہوگا، نہ جانے وہ کس حالت میں ہوگا، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، مجھے جانے دو۔ وہ اس زخمی حالت میں بھی اپنے باپ کے لیے فکر مند ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی زبانی بھی یہ ساری سچائی سن کر آئی تھی۔ اس کی ماں نے چپکے سے ایک اسٹیل کا راڈ اٹھا کر پیچھے سے اس جن ذات کے سر پر دے مارا۔ وہ بری طرح سے تڑپنے لگا اور زمین پر بے ہوش ہو گیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس میں اب شیطان نے جنم لے لیا ہے، اس کے بدلے کی آگ ان کو مٹا کے راکھ کر دیتی اب، مگر وہ اس کا سر نہ پھاڑتی تو یقیناً وہ اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسے اس وقت یہی صحیح لگا، اس لیے اس نے اسے زوردار چوٹ پہنچا دی تھی۔ اب وہ وہاں سے نکل کر واپسی کو بھاگنے لگی تھی۔ کچھ ہی دور انہیں ایک ٹیکسی مل گئی تھی۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو بہت سال گزر چکے تھے، ہر چیز بدل چکی تھی۔ زبیدہ کا والد اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ بہت سے نئے چہرے اس محلے میں رہنے لگے تھے۔ ان کا گھر سالوں سے بند پڑا تھا۔ زبیدہ کو اپنی دوست یاد آ گئی۔ جب ٹیکسی سے اترنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے ساتھ کسی کو بھی نہ پایا۔ اس کی والدہ بھی اب غائب ہو چکی تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ زبیدہ جنات کی دنیا میں تھوڑی سی بھی بوڑھی نہ ہوئی تھی۔ زبیدہ نے دیکھا کہ اس کے بوسیدہ دروازے کو ایک زنگ لگ چکا تھا اور وہ کئی سالوں سے بند تھا۔ اس نے روتے ہوئے زرینہ کے گھر کا رخ کیا، مگر یہ کیا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر جاتے ہی اس صحن میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے۔ وہ حیران سی ہوئی۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس کے جانے اور واپس آنے کے درمیان 15 سال گزر چکے تھے۔ اسے لگا تھا ابھی بس ایک رات ہی گزری ہے، مگر یہ ایک کالی سیاہ رات 15 سال سے ہو کر گزری تھی۔ اس نے یہ 15 سال ایک اندھیری رات کے گزار دیے تھے۔ اسے علم تک نہ ہوا تھا،
بچوں کو پار کرتی ہوئی وہ زرینہ کے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی۔ اس میں ایک بوڑھا سا شخص بیٹھا تھا جو آج بھی ہمیشہ کی طرح کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے اینک صاف کی اور زبیدہ کی طرف دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زبیدہ کو دیکھ کر پہلے تو وہ بہت حیران ہوا، مگر پھر اسے پہچان لیا۔ زبیدہ نے اس سے پوچھا، زرینہ کہاں ہے اور آپ لوگ کون ہیں؟ اس شخص نے بتایا کہ میں تو راشد ہوں، مگر تم زبیدہ ہو نا جو اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی؟ زبیدہ اس کی یہ بات سن کر بہت رونے لگی۔ میں بھاگی نہیں تھی راشد، آپ اتنے بوڑھے کیسے ہو گئے؟ پھر راشد نے اسے بیٹھنے کا کہا اور بتایا کہ آج سے 15 سال پہلے تم اسکول کا کہہ کر گھر سے نکلی تھی اور آج تک واپس نہ آئی۔ تمہارا والد تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا، مگر تمہارا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہ ہر جمعے کو مسجد میں تمہاری گمشدگی کا اعلان کرواتے رہے، مگر کچھ عرصے بعد وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے جب لوگوں اور محلے والوں نے طعنے دینا شروع کر دیے۔ کچھ عرصے تک زرینہ ان کا خیال رکھتی رہی، مگر وہ سخت بیمار ہو چکے تھے۔ ان کا علاج بھی سرکاری ہسپتال میں چل رہا تھا، مگر وہ صحیح سے دوائی نہیں لیتے تھے۔ مگر پھر بھی زرینہ نے اپنی طرف سے ان کی بہت خدمت کی تھی۔ مگر کچھ عرصے بعد زرینہ کا رشتہ طے ہو گیا اور اس نے شادی کر لی۔ اس کے بعد چچا کبھی دوائی کھاتے کبھی نہ کھاتے۔ میں کھانا لے کر جاتا تو وہ ویسا ہی پڑا رہتا، انہیں یاد ہی نہ رہتا کہ کچھ کھانا ہے یا نہیں۔ آخر میں ان کی یادداشت بھی چلی گئی تھی، وہ راستہ بھی بھول جاتے تھے۔ ان کو اس قدر ذہنی بے سکونی ہوئی تھی، ہم سے بھی جو بن پڑا تھا ہم کر رہے تھے۔ مگر ایک دن جب میں کھانا لے کر ان کی طرف گیا تو ان کی سانس رک چکی تھی، وہ وفات کر گئے تھے۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم جانتی تھی تمہارے بابا تمہارے رحم و کرم پر ہیں۔ زبیدہ بولی، مجھے جنات اپنے ساتھ لے گئے تھے، میں ان کی قیدی بن گئی تھی۔ وہاں مجھے میری ماں بھی ملی تھی، میں بھاگی نہیں تھی، البتہ قید کر لی گئی تھی۔ اسکول جانے کے بعد میں واپس نہیں آئی کیونکہ اس رکشے میں مجھے ایک جن زاد مل گیا تھا جو برسوں سے بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ مجھے نوچ جائے گا، مگر میری ماں کی روح چاروں طرف سے میرے لیے حفاظتی لکیر باندھے کھڑی تھی کیونکہ میں بے قصور تھی۔ اس نے مجھ پر ظلم تو کیا، مگر کئی طرح سے زخم پہنچا کر میرا خون پینا چاہا، مجھے بہت تکلیف دی، میں بہت مجبور تھی۔ اس شیطانی طاقتوں کے آگے میرا بس نہیں چلتا تھا، میں بہت بے بس تھی، لیکن میری ماں میری مدد کرتی رہی۔ اس شیطان سے میرا پیچھا چھڑوا دیا۔ آخر میں نے ایک بہت لمبی کالی سیاہ رات گزاری، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ اس دنیا کے 15 سال گزر چکے ہیں۔ سمجھتی رہی کہ میں بابا کو جا کر ساری سچائی بتاؤں گی، مگر یہاں کی دنیا تو بالکل بدل چکی تھی۔ زبیدہ نے جب زرینہ کا پوچھا میری دوست کہاں ہے تو پتہ چلا کہ وہ بیرون ملک جا چکی ہے، اس کے بچے اب بہت بڑے ہو چکے ہیں۔ زبیدہ بہت رونے لگی، اسے اس سب پر یقین تو نہیں آ رہا تھا، مگر اب یقین کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ ساری حقیقت تھی کہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ زرینہ کی ماں بھی مر چکی تھی، یہ راشد تھا اور وہ بھی اتنا بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے بچے بھی بڑے تھے جو صحن میں کھیل رہے تھے۔ اب اس گھر میں صرف راشد رہتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ سارے گھر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھے جا رہی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا، یہ گھر اس کا گھر تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی، چلا چلا کر رو کر اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ بابا، میرے بابا، وہ چلانے لگی، مگر اب کیا فائدہ تھا؟ اس کا باپ مر چکا تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا دکھ سے کہ اس کا باپ اتنا تڑپا تھا اس کے بغیر۔ وہ کیسا بھی تھا مگر تھا تو زبیدہ کا باپ ہی، اکلوتی اولاد تھی زبیدہ اس کی۔ زبیدہ کا تو کوئی بھائی بہن بھی نہ تھا جس کے گلے لگ کر وہ روتی اور اپنا درد بیان کرتی۔ اس کی دوست بھی یہاں سے جا چکی تھی، وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ راشد اور اس کی بیوی اسے وہاں سے لے کر گئے اور اپنے ساتھ رہنے کا کہا۔ وہ اب انہی کے گھر رہا کرتی تھی۔ کچھ دن بعد راشد نے اس سے کہا کہ تم جوان ہو، شادی کر لو، اپنا گھر بسانا، مگر وہ تھی کہ کچھ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس کا دل تو جیسے مر چکا تھا، وہ اب کوئی رشتے بنانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بہت غمزدہ تھی۔ کچھ دن اس نے ایسے ہی گزارے، پھر راشد کے بچوں کو ٹیوشن دینے لگی۔ وہ بہت اچھا پڑھایا کرتی تھی اور بچوں کو بھی اس کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا۔ وہ دل لگا کر پڑھا کرتے، اسی کے ساتھ کھانا کھاتے، کھیلتے اور سوتے بھی اب اسی کے ساتھ تھے۔ بچوں کا دل لگ گیا تھا اب زبیدہ کے ساتھ، وہ اب اس سے دور ہونا نہیں چاہتے تھے۔ راشد کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، اخلاق والی، مہمان نواز۔ وہ زبیدہ کو مہمان سمجھ کر اس کا بے حد خیال کرتی، بار بار پوچھتی کسی بھی چیز کی کمی ہو تو بے جھجک ہو کر بتانا اور اسے تم اپنا ہی گھر سمجھو۔ وہ اب اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ وہ بہت بڑے صدمے سے گزر کر آئی تھی۔ راشد کی بیوی کا نام ابیہا تھا۔ ابیہا نے زبیدہ سے کہا
کہ وہ اس کے بھائی سے شادی کر لے، کیونکہ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کے گھر میں عدیل کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ عدیل ابیحہ کا بھائی تھا جو نوکری کرتا تھا۔ زبیدہ کو بھی اب ان کے گھر رہنا تکلف لگتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ مہمان بھی 2 دن ہی اچھا لگتا ہے، زیادہ رہنے سے ان کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، اس لیے اس نے شادی کرنے کے بارے میں سوچنے کے لیے تھوڑا وقت مانگا تھا۔ ابیحہ کا بھائی بھی جوان تھا اور زبیدہ کی ہی عمر کا تھا۔ ابیحہ نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی اور زبیدہ کی ساری سچائی بھی عدیل کو بتا دی تھی۔ عدیل بھی اس شادی کے لیے رضامند ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی تنہا تھا اور کسی ساتھی کی تلاش تھی، اور زبیدہ تو تھی ہی بہت خوبصورت۔ ابیحہ نے کچھ دن بعد زبیدہ سے بات کر کے اسے آخر کار منا ہی لیا تھا۔ ابیحہ نے پھر سادگی سے نکاح کیا تھا۔ زبیدہ اور عدیل کی شادی بہت مختصر طریقے سے ہوئی تھی، صرف گھر ہی گھر کے لوگ موجود تھے۔ اس شادی پر زبیدہ کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے کبھی بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی اس طرح سے ہوگی، مگر قسمت کو یہی سب منظور تھا اور قسمت کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اس نے اس شادی کو قبول کر لیا اور عدیل کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر لی۔ اب وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ زبیدہ اکثر راشد کے ساتھ گزرے زمانے کی باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی، کیونکہ ایک وہی تھا جو اس دور میں اس کی ساری گزری باتیں جانتا تھا۔ کچھ عرصے بعد زبیدہ کی بھی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور وہ ان کی پرورش میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی تھی۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔